دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور جیل میں جانا اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ مذکورہ آیات میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس معاملے میں پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی عافیت اسی میں نظر آئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ اس طرح اس بارے میں لوگوں میں باتیں کم ہوں گی، اور زلیخا نے بھی اپنے لیے یہی بہتر سمجھا کہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ خود یوسف نے اس کو بہلایا تھا، اسی لیے تو جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ اس طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ان کو قید خانے میں ڈال دیا، مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور دوسری حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت اللہ کی طرف سے یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے ساتھ میل جول سے دور رکھ کر ماحول و معاشرے کے اثرات سے بچانا چاہتا تھا۔ یہاں سے صوفیہ کرام نے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی عصمت میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ضمن میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے دو نوجوان اور بھی آئے تھے۔ ایک ان میں بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اس کا نام نبوہ تھا، اور دوسرا نان بائی تھا جو بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، جس کو ترکی لوگ الجاشن کیر کہتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس کا نام مجلس تھا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو کسی معاملے میں الزام دے کر قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار اور عبادت گزاری اور لوگوں سے حسن سلوک کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی رات ان کے مناسب حال خواب نظر آئے۔ شراب پلانے والے کو نظر آیا کہ گویا انگور کی 3 بیلیں ہیں جن پر پتے ہیں اور انگور کے دانے پک چکے ہیں، تو اس نے ان انگوروں کو پکڑا اور بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور بادشاہ کو وہ جوس پلا دیا۔ اور نان بھائی نے کہا کہ اس کے سر پر روٹیوں کے 3 ٹوکرے ہیں اور اوپر والے ٹوکرے سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب بیان کیے اور ان سے تعبیر بیان کرنے کی التجا کی، اور کہا کہ ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے خوابوں کی تعبیر معلوم ہے، اور فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ آپ کے اس فرمان سے مفسرین نے 2 مفہوم اخذ کیے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو یہ ہے کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں بتا دوں گا کہ وہ کھانا کیسا ہے، ترش ہے، کھٹا یا میٹھا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اور میں تمہیں بتا دوں گا، اور میں جیسے بتاؤں اسی طرح تعبیر واقع ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ تعبیر کا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، کیونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی توحید کو مانتا ہوں، اور میں اپنے باپ داداؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں، اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی رہنمائی کی اور لوگوں پر بھی فضل فرمایا کہ ہم ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یاد رہے توحید والی بات ان کی فطرت سلیمہ میں بھی رکھ دی گئی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اللہ کے سوا بتوں وغیرہ کی پوجا کرنے کی بہتر طریقے پر برائی بیان کی، اور بتوں کی عاجزی اور کمزوری بیان کی، اور ان کو حقیر و ذلیل بتایا۔ فرمایا کہ اے قید خانے کے ساتھیوں، کیا مختلف قسم کے کئی رب اچھے ہیں یا صرف ایک اللہ جو زبردست ہے؟ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی دلیل و سند نہیں اتاری گئی۔ حکومت و حکم تو صرف اللہ کا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرنے والا اور اپنے ارادہ و مرضی کے مطابق کام کر گزرنے والا،
صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے اور گمراہ کر دے۔ اس کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، وہ اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی سیدھا دین ہے، یعنی یہی سیدھا اور صاف راستہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، راستے کے صاف اور واضح ہونے کے باوجود لوگ اس کی طرف رہنمائی نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام ان کو ایک ایسی حالت میں دعوت توحید پیش کر رہے ہیں جو دعوت کے مفید ہونے میں مکمل طور پر اہمیت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی عظمت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی اور وہ ہر طرح کی بات قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی اور ان کو بلایا، جو ان کے سوال کی بنسبت ان کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی۔ مناسب اور واجب رہنمائی کرنے کی ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد، اے ساتھیو، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، کہتے ہیں کہ یہ شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتی ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دی جائے، اور جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود، مجاہد اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے تعبیر سن کر کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے کہ میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے پاس کرنا، تو شیطان نے بادشاہ کے پاس ان کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا جو آپ کی گمان کے مطابق نجات پانے والا تھا اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، کہ میرا معاملہ اپنے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، اس لیے کہ میں قید خانے میں بغیر کسی جرم و گناہ کے پڑا ہوا ہوں اور بادشاہ کے نزدیک بھی بے گناہ ہوں۔ اس سے ایک مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے کہ اسباب اختیار کرنا اللہ پر توکل کرنے کے منافی نہیں ہے۔ بس اس کو شیطان نے اپنے بادشاہ کے پاس یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، یعنی نجات پانے والے کو شیطان نے یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے پاس ذکر کرنا بھلا دیا۔ یہ مطلب حضرت مجاہد، محمد بن اسحاق، دیگر مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا، اور اہل کتاب نے بھی اسی کی صراحت کی ہے۔ بس یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں بند رہے۔ اس جگہ لفظ بزع کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے عدد کی تعین میں اختلاف ہے۔ بعد نے کہا کہ 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعد نے کہا 7 تک، بعد نے 5 تک کہا ہے، اور بعد نے کہا کہ 10 سے کم تک کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ سب اقوال امام سالبی نے نقل کیے ہیں۔ اس کا استعمال اس طرح ہے: بزع نسوتا رجال، یعنی اگر تمیز مذکر ہو تو یہ مونس، اور اگر تمیز مونس ہو تو یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ مثال میں واضح کر دیا گیا ہے۔ اور امام فرحانوی نے بزع کا استعمال 10 عدد سے کم کے لیے کرنا ممنوع قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ چند کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات سے اس قول کی تردید ہوتی ہے۔ ایک تو یہاں تمام مفسرین کا قول ہے کہ 7 سال مراد ہیں، اور دوسری جگہ ہے یہاں 9 سال مراد ہیں۔ فرح نے کہا کہ کہا جاتا ہے 90 تک، البتہ نہیں کہا جاتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ بزع کا لفظ 10 سے اوپر دہائیوں تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جوہری نے بضاعت و عشرون سے 90 تک زائد دہائیوں میں اس کا استعمال ممنوع قرار دیا ہے، حالانکہ حدیث میں عشرون سے اوپر دہائیوں میں بضع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں کہ الایمان بضع و ستون، ایمان کی 60 اور کچھ شاخیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے بضع و سیون، 70 اور کچھ شاخیں ہیں۔ ان میں اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ جس نے
फांसा शैतान में ज़मीर का मर्जा यूसुफ अलैहिस्सलाम को करार दिया है वो गलती पर है और इसकी बात ज़ईफ़ और कमज़ोर है, अगरचे वो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। अल्लामा इब्ने जरीर ने इस जगह एक हदीस नकल फरमाई है, वो भी कमज़ोर है। इसमें इब्राहीम बिन यजीद अल खौरी मक्की है जो कि मतरूक है। हसन और कतादा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक मरसल काबिल एतमाद काबिल कबूल नहीं है और यहाँ तो बतौर औला काबिल एतबार नहीं है।